بعد از حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ پاکستان میں عورت راج، بادشاہ سلامت ذل الہی ارسطو ثانی حضرت جنرل سید عاصم منیر کی اہلیہ محترمہ کا راج ہے۔ محترمہ کی بھانجی ASP کو نشان پاکستان کا ایوارڈ ملا۔ محترمہ کی فرسٹ کزن کے شوہر وزیر داخلہ بن گئے۔ محترمہ کی چھوٹی خالہ کے داماد بلوچستان کے چیف منسٹر بن گئے۔ محترمہ کی بڑی خالہ کے دیور وزیر خزانہ بن گئے۔ محترمہ کی منجلی خالہ کے شوہر کے بھتیجے چیف سیکرٹری پنجاب بنا دیے گئے۔ محترمہ کی چھوٹی پھپھو کی نواسی کا رشتہ مریم نواز کے بیٹے جنید سے ہو چکا ہے۔ محترمہ کی ممانی کا بھائی کمشنر راولپنڈی لگا دیا گیا ہے۔ عورت راج زندہ آباد، باقی سب مرد آباد۔ یہ صرف 31 مارچ 2024 کے اپڈیٹ ہیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ شہریار افریدی نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور DG ISI سے مذاکرات کریں گے۔ شہریار افریدی نے جو کچھ کہا ہے 100% درست کہا ہے۔ اس جنگ میں دو ہی فریق ہے، ایک عمران خان اس ملک کی 90% آبادی کے ساتھ، دوسرا فریق فوج ہے جس کے ساتھ اس کی کچھ سیاسی، صحافتی اور کاروباری کٹھ پتلیاں ہیں۔ معاملات تب طے ہوں گے جب فریقین کے سربراہ مذاکرات کریں گے۔ فوج چاہتی ہے کہ عمران خان مذاکرات اس کی کٹھ پتلیوں کے ساتھ کرے۔ عوام چاہتے ہیں کہ مذاکرات مرکزی فریقین کے مابین ہوں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ طے کرنا ہے کہ مذاکرات کس بنیاد پر ہوں۔ کیا دونوں فریق اس وقت برابر کے فریق ہیں؟ کیا ایک فریق واضح طور پر جیت نہیں چکا اور دوسرے فریق کو کھلی شکست نہیں ہو چکی؟ کیا برابری کی سطح کے مذاکرات کا امکان موجود ہے؟ کون ہے جو ان مذاکرات میں اونچی جگہ بیٹھے گا اور کون نیچی جگہ بیٹھے گا؟ کون مذاکرات میں مطالبے کرے گا اور کون ان مطالبات پر سر تسلیم خم کرے گا؟ پہلا فریق یعنی عمران خان یہ لڑائی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت چکا۔ حکومت گری، گرفتار ہوا، گولیاں لگی، گھر ٹوٹا، گھٹیا ترین مہموں کی بھرمار ہوئی، سرکاری سطح پر کردار کشی ہوئی، پارٹی توڑی، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، بلے کا نشان چھینا، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی، ایک جلسہ تک نہ ہو سکا، انتظامیہ کو ریٹرننگ افسر بنایا، الیکشن کے نتائج تبدیل کیے، مخالفین یعنی سیاسی مخالفین یعنی عمران خان کے وفاداروں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، بلڈوزر چلا دیے گئے، مخصوص نشستیں چھین لیں، لیکن عمران خان پوری آب و تاب کے ساتھ ملک میں چمک رہا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہیں، ووٹ اس کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ترازو میں اس کا وزن پورے نظام سے زیادہ ہو چکا۔ دوسرا فریق پچھلے چیف کی دوسری ایکسٹینشن کے لیے حرکت میں آیا، ناکام ہوا، پھر معیشت ڈول دی گئی، اسے ٹھیک کرنے کی سوچ تن کی ہے، لیکن معیشت کا مکمل بیڑا غرق ہو چکا۔ دوسرے فریق کی عزت تار تار ہو چکی، دوسرا فریق پوری قوم کی نظروں میں گر چکا، دوسرا فریق تمام تر فسادیت کے باوجود الیکشن نہیں جیت سکا۔ پورے 2 سال کے لگاتار محنت کے بعد پٹرول 150 سے 300 تک کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسرا فریق کروڑوں اربوں لگا کر بھی پہلے فریق کو غیر مقبول نہیں کر پایا۔ دوسرا فریق تمام تر ظلم و ستم کے باوجود عوام کو ڈرا دھمکا نہیں سکا۔ دوسرا فریق ہار چکا۔ اب مذاکرات ہوں، عمران خان اور فوج ہی کے درمیان ہوں، لیکن عمران خان بطور فاتح اپنی شرائط و ضوابط سامنے رکھے۔ ہارا ہوا فریق منو عنصر سب کچھ تسلیم کرتا جائے، اس کے بدلے ہارے ہوئے فریق کو جان کی امان بخش دی جائے۔ لیکن اگر دوسرا فریق ابھی تک اپنی کھلی شکست کو ڈٹائی سے اپنی کامیابی کہنا چاہتا ہے تو پھر جو اکھاڑنا چاہتا ہے وہ ایک دفعہ تو اکھاڑ ہی لے۔ کر کے بیدی نے لنکا ڈھائی اور کچھ یوں کہ میجر جنرل محمد عارف لکھتے ہیں کہ ہم پاس قوم کے ذریعے سیاچن پر تھے تو بیگم کو فون کرتے تھے، لو یو ہی بیگم کہتی تھی کہ کبھی تو لو یو ہی کہہ دیا کرو۔ میں نے کہا یہ بیچ والے ہمارے فون سنتے ہیں۔ اسی سگنل کا فون آیا کہ سر آپ ایک دوسرے دن کی ہم ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنتے، جو مرضی کہا کریں۔ یہ سیاچن کی سردی میں ہنسنے کا سبب بنا اور یہ بات بیگم کو بھی بتائی۔ بیگم نے کہا خط لکھ دیا کرو۔ میں نے اپنے خط میں لکھا کہ ہمارے خط سینسر ہوتے ہیں، اس لیے خط میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں لکھنا۔ تیسرے دن سگنل آفس کی طرف سے مجھے ایک چٹھی ملی، اس میں لکھا تھا سر ہم کسی کا خط نہیں کھولتے، آپ ہم پر غلط الزام نہ لگایا کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب پھر چلتے ہیں مذاکرات کی طرف۔ وقار ملک صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ آخرکار مذاکرات ہی ہونے ہیں اور عمران خان کے فوج کی قیادت سے ہی مذاکرات ہوں گے۔ دنیا کا کوئی سرنڈر بغیر مذاکرات کے نہیں ہو سکتا۔ فوجی قیادت پاکستان کا آئین تسلیم کرے گی، اپنی آئینی حدود میں واپس جائے گی اور بدلے میں اپنے سابقہ جرائم پہ NRO چاہے گی۔ صرف 1 سال میں بار بار آئین توڑا گیا، جس پہ آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، جس سے 9 فروری کو نتائج بدلے
مذاکرات کر کے نتائج واپس بھی اس سے لیے جائیں گے۔ جس نے 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ظلم کے پہاڑ توڑے، مذاکرات کر کے اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے گا۔ شاید فوجی قیادت کو 9 مئی بھی آنے پر بھی فیس سیونگ کی ضرورت پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آئین کی بالادستی کے جدوجہد میں فوجی قیادت سے مذاکرات کا مطلب تو آئین کی نفی ہے، تو بات مکمل صاف اور سیدھی کرنی چاہیے۔ 76 سال سے ملک فوج ہی چلا رہی ہے اور اگر آگے بھی چلائے گی اور آگے بھی چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس ارادے کو تبدیل صرف عوامی طاقت اور شعور سے کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ جس کے پاس بندوق ہو اسے مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا ہی آپ کی جیت ہوتی ہے۔ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہے۔ آج سے پہلے سیاستدانوں پہ کیس بنتے تھے، جیل ہوتی تھی، پھر ڈیل آفر ہوتی تھی اور وہ قبول کر لیتے تھے۔ عمران خان تمام ڈیل کی آفرز مسترد کر چکے ہیں، جس کے بعد اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کی جیت ہوگی، نہ کہ غیر جمہوری قوتوں کی۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ صرف اپنی شرائط منواتا ہے۔ بازو مروڑ کے فوجی قیادت کے عمران خان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ٹیبل پہ آنے کا صرف ایک مطلب ہوگا کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ عوامی شعور جیت چکا ہے اور وہ باعزت سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا مخالف جنگ ترک کر دے اور امن چاہے تو تم بھی اس سے زیادتی مت کرو۔